لوگ سوال کرتے ہیں آج شب برات ہے تو آج کی رات اللہ تعالیٰ کی کیسے عبادت کرے، آج کی رات عبادت میں گزارنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ایسی راتوں میں جن راتوں کی فضیلت ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، تو ان راتوں میں آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، بچیاں ہو، تو شب برات کی ایسی کوئی خاص نمازیں نہیں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے لیکن اس کے لیے کوئی خاص نمازیں نہیں ہوتی، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اس شب برات کی ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ جی عام دنوں کی طرح عشاء کی نماز مکمل پڑھ لے، مرد ہو تو مسجد میں جماعت کے ساتھ، عورتیں ہوں تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے، مکمل عشاء کی نماز جتنے رکعت ہے، فرض ہے، سنت ہے، نوافل ہے، واجبات ہے، نماز پڑھ لے اور اللہ کے سامنے خوب دعا کرے، اللہ کے سامنے مانگے۔ اب اس میں دیکھیں، سنت پڑھنے کے بعد دعا مانگیے، فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیے، نفل نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیے۔ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے مانگیے، مانگنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ لہٰذا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ دعا مانگ لیں۔ عشاء کی نماز آپ کی مکمل ہو چکی ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھیے۔ قرآن پڑھنا گویا اللہ سے بات کرنا ہے۔ افضل العبادت قراءۃ القرآن، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن پڑھیے، اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو بازو میں رہ کر قرآن کو سنیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن آپ کا جتنا جی چاہے قرآن پڑھیے۔ جب آپ قرآن بند کر رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن بند کرنے کے بعد دعا مانگیے، جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے اور ذکر میں اپنا دل لگائیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ سبحان اللہ، 100 تسبیح پڑھ لیجئے، آپ کا دل جتنا چاہے اتنا۔ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیجئے، الحمدللہ کے ذکر کی تسبیح پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرتے رہیے جتنا آپ کا دل چاہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھتے رہیے، جو بھی درود آپ کو آتی ہے وہ درود آپ پڑھتے رہیں جتنا آپ کا دل چاہے۔ اسی طرح استغفر اللہ آپ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل میں اپنے گناہوں کا احساس ہو، جو ہم اپنی اللہ کی نافرمانی کیے ہیں تو اللہ وہ سارے گناہوں سے میں معافی مانگ رہا ہوں، میں معافی مانگ رہی ہوں۔ استغفر اللہ۔ جو بندہ جو بندی اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت اور افسوس اور حسرت کرے گا، شرمندگی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے شرمندگی کا اظہار کرے گا، شرمندہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تڑپ کی اس شرمندگی کو اللہ قبول فرمائیں گے، اپنی بارگاہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں، استغفر اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ بندے جو مانگے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اور اللہ کی اپنے جتنے بھی نافرمانیاں کیے ہیں وہ تمام نافرمانیوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا استغفر اللہ خوب مانگیے، جتنا استغفر اللہ خوب پڑھیے، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیے۔ استغفر اللہ کا پڑھنا، بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ ہاں، جتنا آپ کا جی چاہے اتنا استغفر اللہ روتے ہوئے، رونے کی شکل بناتے ہوئے، دل
دل کے اندر جو ہے تڑپتے ہوئے غم سے اور فکر سے جو ہے استغفر اللہ کہتے رہیے، گناہوں سے معافی مانگیے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد جو ہے انسان کو جو ہے وہاں پر کوئی گناہ معاف نہیں کرا سکتا، ابھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرے۔ تو یہ سارے کا سارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف بھی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، اور 10 درجے آپ کے بلند ہوں گے، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو درود شریف بھی کثرت سے کریں، جتنا آپ کا جی چاہے اس کو پڑھتے رہیں، اور جب یہ سارے اعمال آپ کرتے ہوئے رہیں گے، آپ کا وقت جو ہے عبادت میں جاتا ہوا شمار ہوگا۔ تو ساتھ میں آپ نوافل کچھ پڑھنا چاہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل نماز پڑھ لیں۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ تکالیف، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کہ ان پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ان پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح 2 رکعت جو ہے صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، اللہ میں اپنے سارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 2 رکعت آپ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیجئے، نفل نماز، کہ اللہ آپ نے ایمان دیا، صحیح سلامت رکھا، سارے اعضاء کو صحیح سلامت رکھا، اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیجئے۔ کوئی بیمار ہے تو صلاۃ الشفا نفل نماز پڑھ لیجئے، اللہ مجھے فلاں بیماری، میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، اللہ میری یہ نماز کی برکت سے مجھے یہ بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے۔ تو اس طریقے سے رات کو گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نماز، دعا، ذکر، تلاوت کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نفل نماز بھی پڑھ لیے ہیں، اور آپ کا دل عبادت کو چاہ رہا ہے، اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور رات میں آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ ایک مرتبہ ہی ساری عبادتوں کے آخر میں ایک بار دعا مانگنا ایسا نہیں ہے، نماز پڑھتے جائیے، مانگتے جائیے، دعا مانگنے میں تھکنا نہیں ہے۔ نفل پڑھیے، دعا مانگیے، سنت پڑھیے، دعا مانگیے، فرض نماز پڑھیے، دعا مانگیے، ذکر کیجئے، دعا مانگیے، اور جتنے بھی جو بھی آپ ذکر کریں گے اس کے بعد دعا مانگتے رہیے، مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نوافل وغیرہ بھی پڑھ لیا، اور بھی آپ کے پاس وقت وغیرہ آپ خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی اپنی زندگی میں جو فرض نمازیں چھوٹی ہے ان نمازوں کی قضا کرنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ لہٰذا آپ آج کی رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگائے، اور ساتھ میں آپ نمازوں کے ذریعے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں جو فرض نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا شروع کر دے، جس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں، عمر قضا کی نماز کہتے ہیں۔ تو عمر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے ان نمازوں کی قضا کریں۔ آپ لکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں، میری پوری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک فجر کی نمازیں اتنی ہوئی تھی، اس میں سے میں اتنا پڑھا ہوں اور اتنا باقی ہے، اب اتنا مجھے پڑھنا ہے، اس کے لیے جو ہے میں اس میں سے جو میری زندگی کے سب سے پہلے فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں، رکعت باندھ لے۔ اس طریقے سے فجر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کر لیں۔ ظہر کی نماز اتنی میری زندگی کی بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہے، اور اس میں سے اندازے سے میں اتنا پڑھا ہوں اور اتنے مجھے پڑھنا باقی ہے، تو اب وہ میری زندگی کی ظہر کی جو سب سے پہلی نماز چھوٹی ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں۔ تو فجر کی نماز جو چھوٹی اس کی قضا کرتے جائیں، ظہر کی نماز چھوٹی جو اس کی قضا کرتے جائیں، آپ جو ہے پورے نمازوں کی قضا کر لیتے ہوئے پڑھتے جائیں، یا نہیں تو ایک ایک نماز کو جو ہے ٹارگٹ بنا کے اس کی جو ہے نمازوں کی قضا کرتے جائیں۔ یاد رکھیے جو ہماری نمازیں زندگی میں چھوٹی ہوئی ہیں، موت سے پہلے وہ ساری تمام نمازوں کی قضا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔
جیسے ہم کسی کے پاس سے کوئی قرضہ لے لیے ہیں تو مرنے سے پہلے پہلے ان کو وہ قرضہ واپس کرنا جس طرح لازم اور واجب اور فرض اور ضروری ہے، اسی طریقے سے ہم سے جو نمازیں چھوٹی ہیں کہ ان نمازوں کو موت سے پہلے پہلے ادا کرنا، قضا کرنا، اس کو جو ہے نمازوں کو ادا کرنا جو ہے ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو زندگی میں نمازیں چھوٹی ہے ان کو جو آپ ادا کریں، ان کی قضا کرتے ہوئے آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ، جتنا آپ کا جی چاہے اس طریقے سے رات گزاریں، اور آپ اپنی طاقت کے بقدر طاقت کے بقدر جو ہے آپ اپنی عبادت کریں، جب تک آپ جاگ سکتے ہیں جا کر عبادت کریں، خوب دعا مانگے، نیند آ رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کر کے تہجد کی نیت کر کے تہجد پڑھ لے کے سو جائیں، تہجد پڑھ کے سو جائیں، اور اسی طریقے سے ساتھ میں آپ سو جائیں تو پھر صبح فجر کی نماز نہ چھوڑیں۔ اگر فجر کی رات بھر عبادت کیے، فجر کی نماز چھوڑ دیے تو پھر یہ ساری رات کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ نفل کے پیچھے پڑھ کر اصل فرض کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور رات کو جو ہے اس طریقے سے عبادت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری رات کا صحیح حق ادا ہوگا، اور اس رات کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں ہیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی صحیح اور کامل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔